یہ ہے فَقَانِتَاتٌ، وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، وہ تابعداری کرتی ہیں اپنے شوہر کی. یہ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورتیں، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ فرما بردار ہوتی ہے، وہ شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ جائے، فرما برداری کرے، اس کی اجازت کے بغیر کیا بولیے گھر سے نہ جائے. اس سے اس کو نیکیاں ملیں گی، اجر ملے گا حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اور اس کا فائدہ بھی بہت ہے. میری مائیں بہنیں غور کے ساتھ اس بات کو سنیں. عورت سرکار کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھوایا، یا رسول اللہ میرا شوہر سفر پر چلا گیا ہے، مجھے تاکید کر کے گیا ہے کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تو باہر قدم نہیں رکھنا، میرا والد بیمار ہو گیا ہے، میں جا سکتی ہوں تیمارداری کے لیے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے شوہر نے تجھے روکا ہے، میں محمد اجازت نہیں دیتا. سبحان. آپ اندازہ فرمائیں کتنا حق ہے شوہر کا اس معاملے کے اندر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، فرمایا تو اپنے شوہر کی اطاعت کر. تھوڑی دن کے بعد وہ شدید بیمار ہوا، پھر اس نے پوچھا، میرے نبی نے فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کر، حتیٰ کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اس نے پھر مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ اب تو میں جا سکتی ہوں، ایک سبب بھی ہے، مجبوری بھی ہے، اپنے والد کا انتقال بھی ہو گیا ہے. پھر بھی میرے نبی نے فرمایا تو اپنے شوہر کی اطاعت کر. باپ فوت ہو گیا اور جنازہ اٹھا، اس کا دفن بھی ہو گیا، لیکن اس نے اپنے شوہر کی کیا کی؟ اطاعت کی، فرما برداری کی، نافرمانی نہیں کی. چند دن کے بعد اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف پیغام بھجوایا، فرمایا تجھے مبارک ہو جو تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کے اندر گھر میں بیٹھی رہی ہے، اس نیکی کے بدلے اللہ نے تیرے باپ کی مغفرت اور بخشش فرما دیا ہے. واہ سبحان اللہ. شوہر کی اطاعت پر کتنا اجر مل رہا ہے، نہ کہ صرف اس کی، جب اس کے باپ کی بخشش ہوئی ہے تو عورت کی بطریقے اولا اس کی بھی مغفرت ہو گئی اور اس کے والد کی بھی بخشش ہو گئی. اللہ اکبر. یاد رکھیں ماں باپ کا حق پیچھے رہ جاتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، ماں باپ کے حقوق بعد میں، پہلے شوہر کے. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے شوہر کے. اب ماں باپ کے حقوق پس سے پش چلے گئے، پیچھے چلے گئے. ان کا نمبر دوسرا ہے، پہلا حق کس کا ہے؟ جب تک نکاح نہیں ہوا تھا تو وہ ماں باپ کے حقوق بھی تھے، فرما برداری ان کی لازم تھی، اب بھی فرما برداری ہوگی، لیکن پہلے نمبر پر شوہر کی. اب شوہر فرنٹ پر آ گیا ہے، اب اس کا حقیقی گھر وہ بن گیا ہے. قربان جائیے میں اپنے نبی کی سیرت پر. سبحان. میرے نبی کی ایک ایک ادا ہی نرالی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح جب ہوا تو میرے نبی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے تیسرے دن ان کے گھر میں تشریف لے گئے. گھر کوئی دور بھی نہیں تھا، لیکن میرے نبی کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے بڑی محبت تھی. میرے نبی اولاد سے بڑا پیار فرماتے اور یہ سنت ہے اولاد سے پیار کرنا. حتیٰ کہ تھوڑے سے چند ایکڑ پر فاصلہ تھا. جب ابتداءً میرے نبی کی بیٹی وہاں منتقل ہوئی تو ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کو ملنے کے لیے آئی. میرے نبی نے بیٹی کو کہا فاطمہ کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہو جائے. سبحان اللہ. عرض کیا رسول اللہ یہاں تو کوئی پلاٹ خالی نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، آبادی بھی تھوڑی تھی، تو یہاں آپ کے گھر کے ساتھ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پلاٹ خالی پڑا ہے، تو آپ ان کو فرما دیں کہ ہم تبادلہ کر لیتے ہیں، وہ ہمارے مکان میں چلا جائے، ہم ادھر آ کر مکان آپ کے پڑوس میں بنا لیتے ہیں. تو میرے نبی مسکرائے، فرمایا مجھے حیا آتی ہے، سبحان، مجھے شرم سی آتی ہے. تو کوئی شخص سن رہا تھا، یہ بات لیک ہوئی، حضرت حارثہ نعمان کے کانوں میں پہنچی. وہ دوڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں آئے. یا رسول اللہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ یا رسول اللہ میرا من تن دھن ہر چیز آپ کے نام پر قربان ہے. تو 3 دن کے بعد میرے نبی تھوڑے سے چند ایکڑ تھے فاصلہ تھا، اس جگہ پر ملنے کے لیے تشریف لے گئے. تو میرے نبی نے جو تربیت فرمائی تھی اپنی بیٹی کی، وہ بھی سبحان اللہ، وہ بھی سبحان اللہ. تو آزمانے کے لیے
تو میرے نبی آزمانے کے لیے اپنے بیٹی کو کہا بیٹی میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، چلیے۔ کیا کہا؟ چلیے۔ سبحان۔ سیدہ نے کیا جواب دیا؟ عرض کی ابا جان آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور میرے بابا بھی ہیں، آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو علی کا انتظار نہ کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے بس میرے نبی یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے بیٹی کی جو تربیت فرمائی ہے وہ کس طرح قائم ہے۔ عرض یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور میرے والد بھی ہیں، میرے بابا جان بھی ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ انداز دیکھیں ادب کا، کیونکہ نبوت کا بڑا مقام ہے۔ انداز دیکھیں، اگر آپ اجازت دیں تو حضرت علی کے آنے کا انتظار نہ کر لیں اور ان سے بھی اجازت۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کہی تو میرے نبی کا چہرہ چاند کی طرح کھل اٹھا، پھول کی طرح کھل اٹھا، روشن ہو گیا چاند کی طرح۔ میرے نبی سرور کائنات، ساری کائنات کے نبی ہیں، گھر کچا سا ہے، دیواریں کچی ہیں اور فرش بھی کچا ہے، تو میرے نبی نے اپنا تہ بند ایسے اکٹھا کیا اور اکٹھے کر کر میرے نبی عقید و جہاں زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن دیر سے آئے، میرے نبی کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، حضرت علی تشریف لائے۔ حضرت علی تشریف لیا تو میرے آقا دو جہاں سرور کہنا فرمایا علی ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے ساتھ لے جاؤں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے، یا رسول اللہ مجھ سے اجازت، یا رسول اللہ مجھ سے اجازت، یہ ساری عظمتیں اور عزتیں آپ کے قدموں کے صدقے ملی ہیں، میں کون ہوتا ہوں؟ سبحان۔ یہ حضرت علی کا ادب تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت میرے نبی نے اس انداز سے فرمائی، ساری کائنات کا نبی ہے لیکن شوہر گھر کے اندر نہیں ہے، بیٹی کہہ رہی ہے، میرے علی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میں شوہر کا انتظار نہ کروں۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یا اس طرح برقع پا کے آ جائے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ فون پر ایسی ایسی پٹیاں پڑھی جاتی ہیں ہماری خواتین، اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں، اس سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ آج کل ہماری مائیں بہنیں اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت نہیں کرتی، میں سب کا نہیں کہہ رہا، بلکہ رخصتی سے پہلے کئی پٹیاں پڑھاتی ہیں، اور پھر گھر کے اندر جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو خبر نہیں یہ اپنے گھر میں جا رہی ہے، ہم اچھا مشورہ دیں ان کو، لیکن پٹیاں پڑھا کر پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جب جیسے ہی وہ عورت میکے سے ہو کر آتی ہے رویہ ہی بدلا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں رویہ بدلتا ہے؟ کیونکہ ماں باپ اس کی بعض ماں باپ اچھی تربیت نہیں کرتے، کہیں تیرا گھر وہی ہے، شوہر کی اطاعت ہے، ہماری اطاعت بعد میں، شوہر کی اطاعت پہلے۔ جب اللہ کے نبی سرور کائنات نے آپ نے ایسا کیا، علی کی اجازت کا انتظار کیا امت کے تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بعض معاشرے کے اندر بعض خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں، جب وہ جوان اولاد ہو جاتی ہے نا، اولاد جب جوان ہوگی بڑے فخریہ طریقے سے کہتی ہیں سانو اور ضرورت نہیں ہے جی، ساری اولاد جوان ہوگی ہے، انہیں سانو ضرورت نہیں، ایسے کہتی ہیں نا بعض عورتیں، مطلب شوہر کی کوئی عزت کرنے کی ضرورت نہیں، ہونا ساری اولاد جوان ہوگی ہے، یہ کما کر کھلاتی ہے پلاتی ہے۔ یاد رکھیں ایسی خواتین معاشرے کی، ان کی اولادیں ساری دنیا کی دولت بھی ان کے قدموں میں ڈھیر اور انبار کر دیں، خدا کی قسم جب تک شوہر راضی نہیں ہے اور ان کی خدمت نہیں ہے اور وہ راضی نہیں ہے، ساری زندگی بھی عبادت کرتی رہے، وہ اللہ کے حضور مقبول نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور منظور نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ ایسی عورتیں اپنی اصلاح فرمائیں، جو شوہر جب مطلب اولادیں جوان ہو جائیں اور اپنے شوہر کو نظر انداز کر دیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کوئی بھی عبادت کریں گی تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر نیک عورت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب شوہر کے رشتہ دار آئیں، شوہر کے رشتہ دار آئیں ان کو عزت دے، ان کی تعظیم کرے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے،
ان کے لیے بہترین مہمان نوازی کرے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں اپنے آ جائیں تو ویلکم ہو جاتا ہے، دل باغ و بہار ہو جاتا ہے، ان کے لیے مٹن بھی ہے، بکرے کا گوشت بھی ہے، فروٹ چاٹ بھی ہے، طرح طرح کی مہمان نوازی ہے۔ اور اگر شوہر کے آ جائیں جی، اگر شوہر کے رشتہ دار آ جائیں تو ان کے لیے اس طرح کا رویہ نہ ہو، یہ نیک عورت کی خصوصیت میں سے نہیں ہے۔ اس طرح ویلکم کہے، اس طرح مہمان نوازی کرے جس طرح اس کے ماں باپ آتے ہیں، اس کے اپنے بھائی آتے ہیں، اس طرح شوہر کا بھائی آ گیا، شوہر کے ماں باپ آ گئے، شوہر کے رشتہ دار آئے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اپنائے۔ یہ نیک خصوص عورت کی خصوصیت میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کے کپڑوں کا ایک جوڑا دھوتی ہے، زیادہ نہیں، ایک جوڑا دھوتی ہے، ایک سوٹ واش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ 2 جوڑے دھوئے تو کتنی؟ 3 جوڑے دھوئے تو زندگی کے اندر جتنی جوڑے دھوتی رہے گی، ایک جوڑے کے بدلے 1000 نیکیاں عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، لا یحل المرأۃ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان تصوم وزوجھا شاہد الا باذنہ، اس کا شوہر گھر میں ہو اور وہ نفلی روزے رکھنے لگ جائے۔ ہاں اگر شوہر اجازت دے دے تو پھر ہے، یعنی روزہ نفلی حالانکہ عبادت ہے، بڑا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، روحانیت آتی ہے، اس کا شوہر گھر میں موجود ہے، اس کی موجودگی کے اندر جب تک اس سے اجازت نہ لے نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ حدیث ہے مبارکہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھی وہ اپنی بیوی کے قریب جانا چاہتا ہو، وہ روزے کی حالت کے اندر ہو، تو اس لیے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی اجازت پہلے لے پھر روزہ رکھے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، سیدہ رابعہ بصری، آپ نے سنا ہوگا جب آپ نے شادی فرمائی اس کے بعد ساری رات عبادت فرماتی، لیکن عبادت سے پہلے شوہر کا کمرہ اس کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی، کہتی حضور اگر میرے لئے کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، اے میرے سر کے تاج اگر میرے لئے کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو اگر وہ شوہر کہتا نہیں مجھے حاجت نہیں ہے تو پھر مصلی بچھا کر ہر رات 1000 رکعت نفل ادا کرتی تھی، پھر وہ روزے بھی رکھتی، پہلے دروازے پر جاتی، شوہر کو کہتی میرے سر کے تاج اگر کوئی حکم ہو، میرے لئے کوئی حاجت ہو تو میں حاضر ہوں۔ جب اس کا شوہر اس کو کہتا کہ نہیں مجھے حاجت نہیں ہے تو پھر مصلی بچھا کر وہ عبادت کرتی، پھر وہ ایسی عبادت ان کے لیے قبول بھی ہوتی اور وہ عبادت نور بھی بنتی جاتی۔ پھر یہی رابعہ بصری چلتے چلتے ہوئے جب کعبہ بیت اللہ شریف پر پہنچی، مکہ کی سرزمین پر پہنچی، ادھر ایک اور بزرگ تھے غالباً حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی ایک ایک قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے جا رہے تھے، ایک قدم اٹھاتے 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر سلام پھیرنے کے بعد ایک اور قدم اٹھاتے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر اس کے بعد قدم اٹھاتے، اس طریقے سے ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے پڑھتے ہوئے جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو ان کو کعبہ نظر نہ آیا، یعنی جس آنکھ سے کعبے کی انوار دیکھنا چاہتے تھے، جس آنکھ سے کعبے کی تجلیات دیکھنا چاہتے تھے اور وہ کعبے کی روح جو دیکھنا چاہتے تھے وہ اس طرح ان کو نظر نہیں آئی۔ اہل اللہ سے پوچھا میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں اور ایک ایک قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا آیا ہوں، جس نظر سے میں کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ مجھے نظر نہیں آیا، کعبہ کہاں گیا؟ اہل اللہ نے بتایا حضرت رابعہ بصری آ رہی ہے، کعبہ اس کے استقبال کے لیے گیا ہوا، کعبہ اس کے استقبال کے لیے گیا ہوا۔ جب حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے تو رابعہ بصری تشریف لائی تو حضرت بائی بستامی نے کہا رابعہ اتنا شور مچا رکھا ہے کہ رابعہ آ رہی ہے اور کعبہ اس کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے، اتنا بڑا شور برپا رکھا ہے۔ فرمایا میں نے شور نہیں، شور تو اس نے مچا رکھا ہے جو سنا ہے کہ ایک ایک قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا آ رہا ہے،
اور یہ جو کعبہ ہے ناز کرنے والوں کو نظر نہیں آتا بلکہ نیاز کرنے والوں کو نظر آتا ہے۔ تجھے عبادت پر ناز ہے، مجھے نیاز پر ہے، میں نے اللہ کے حضور نیاز عاجزی پیش کی ہے۔ سبحان، یہ وہ رابعہ بصری ہیں، ان کی عبادت قبول کیسے ہوئی، ان کی عبادت نور کیسے بنی۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں سنیں، وہ اس لیے کہ پہلے شوہر کی فرما برداری اطاعت، دروازے پر جاتی، سرتاج اجازت ہو، اگر حاجت ہو تو میں حاضر ہوں، پھر مصلی بچھاتی اللہ، پھر وہ عبادت بھی نور بنتی ہے اور وہ عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا شوہر گھر میں ہے، لا یحل، کسی اور کے لیے اس کے لیے حلال نہیں ہے، المرأۃ، عورت کے لیے، کہ ان تصوم وزوجہا شاہدوں، کہ وہ نفلی روزے رکھے جبکہ اس کا شوہر گھر میں موجود ہو، ہاں اجازت دے تو پھر نفلی روزے رکھ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نیک عورتوں کی خوبی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے وہ اس کو خوش کر دے، اور اس کے بعد اگر شوہر اس کے بھروسے پر قسم کھائے تو اس کی قسم کو بھی پورا کر دے۔ سبحان۔ اور تیسری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے عزت کی پیٹھ پیچھے حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اور یہ نہ ہو کہ چوری چوری مال میکے بیچتی رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اعلیٰ قسم کا مال، اور سسرال والوں کو دوسروں کو ردی مال۔ ادھر ایک طبی تقاضے ہوتے ہیں، فطری تقاضے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، عورت کا لگاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر عورت کا ہوتا ہے، لیکن یہاں شوہر کو پہلے حق دینا ہے۔ اب وہ یہاں تک میں نے پڑھا اس کے مال کی کوئی خیانت نہیں کر سکتی، ایک رتی بھر بھی خیانت، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں اگر دینا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت لے، اس کی اجازت کہ ہاں اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اور میں بھی اللہ کے راہ میں اگر دوں گی تو وہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو اس صورت کے اندر پھر وہ خرچ کرے۔ اگر شوہر کی آمدنی کم ہے اور وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ بھی شوہر ناراض ہوگا تو اللہ کے راہ میں بھی وہ خرچ نہیں کر سکتی۔ جب اس شوہر کا مال جب اللہ کے راہ میں اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کرتی تو ماں باپ کو کیسے اگر دے گی تو خیانت کا ارتکاب ہوگا۔ اللہ کے حضور جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ گھر محلات سے نہیں بنتے اور کوٹھیوں سے نہیں بنتے، گھر پیار سے بنتے ہیں، عزت احترام سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب چونکہ شوہر کے حقوق بیان ہوئے، ٹائم ختم ہوا، اور کل انشاءاللہ خواتین کے جو حقوق ہیں، گھبرانا نہیں ہے آپ نے، آج تو خوش ہو گئے ہو نا، سبحان اللہ، آج ماشاءاللہ، کہیں یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کوئی نئے مفتی صاحب آئے ہیں جو عورتوں کے بارے میں نہیں، جو اسلام کہتا ہے ہم شوہر کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں اور عورتوں کے بھی اتنے حقوق ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم عورتوں کے حقوق جو مردوں پر ہیں وہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔